اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحملناہ علی ذات الواح والدسر سورۃ القمر آیت 13 اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا۔ دسر الواح تو لوح کی جمع ہے تختے، دسر سیخ کو بھی کہتے ہیں، میخ کو، اور ایک طرف دھکیل دینے کو بھی سیخ کہتے ہیں۔ ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی کشتی پر۔ یہ کشتی حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دینے پر بنایا۔ کشتی بہت بڑی کشتی تھی اور اس کو بنتے دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بندہ دیوانہ ہو گیا، کیا کر رہا ہے، کشتی بنا رہا ہے خشکی کے اوپر۔ بہرحال کشتی جو ہے وہ تیار ہو گئی، پانی آ گیا اور حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ چنانچہ پانی آ گیا، باقی سب غرق ہو گئے، نوح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ بچ گئے۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، یہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ تجری بأعیننا، ہمارے آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں کشتی چل رہی تھی، اللہ کی حفاظت میں کشتی چل رہی تھی، اس تلاطم میں۔ قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے پھر اس وقت جو موجیں اٹھ رہی تھی وہ کل جبال، پہاڑ کی طرح اونچے اونچے موجیں اٹھ رہی۔ جزاء لمن کان کفر، اور لوگوں کی سزا کے طور پر جن لوگوں نے حضرت نوح کی قدردانی نہیں کی، کفران نعمت، ناقدر شناسی، قدر شناس نہیں تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر کے چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ وَتَرَكْنَاهَا، ہا کی ضمیر اگر سفینہ کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم نے اس سفینے کو عبرت کی نشانی بنا دی اور اس کو ایک مدت تک باقی رکھا۔ چنانچہ ہم نے سورہ ہود میں نقل کیا ہے کہ اس کشتی کے جو آثار تھے وہ کوہ ارارات کہتے ہیں، کوہ جودی،
واستوت علی الجودی، کوہ جودی کے اوپر مستقر ہو گئی۔ وہاں ہم نے کہا کہ جودی جود سے ہے آباد کار، قابل آباد زرخیز پہاڑی کے اوپر ان کو اتارا، زرخیز جگہ پر، ان پہاڑی بھی نہیں، زرخیز جگہ پر اتارا، چونکہ ساری آبادی اجڑ گئی تھی۔ حضرت نوح ہی بچ گئے تھے، ان کے ساتھ چند افراد، ان کو دوبارہ زمین میں بسنا تھا، زمین میں زندگی گزارنا تھی، اور اس کے لیے ایک زرخیز جگہ کا انتخاب کیا اللہ نے، اور کشتی جو ہے وہاں اس زرخیز جودی کے اوپر جا کر کے کشتی ٹھہر گئی۔ ترکناہا آیتاً، آیتاً اگر یہ کشتی کو ہم اس کو آیت ایک نشانی کے طور پر ہم نے اس کو چھوڑا، تو جودی کے اوپر اس کشتی کے اثرات جو ہے وہ دیکھے گئے۔ تختیاں جو ہے ملی ہیں، ان کی عمروں کا پتہ چلا، ان لکڑیوں کی عمروں کا پتہ چلا، زمانے نوح کی لکڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ باپ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی کشتی کے لیے بنائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ لکڑیاں مل گئی، لوگوں کو محفوظ ہے ابھی بھی۔ اور بعض روایات ہے، راوی بہرحال جیسے بھی ہے روایت ہے کہ ان تختیوں کے اوپر پنجتر پاک کا اسماء گرامی لکھے ہوئے تھے۔ اس کی تصویر بھی نشر کی ہے لوگوں نے۔ ترکناہا، ہم نے اس کشتی کو چھوڑا، آیتاً معجزے کے طور پر، فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جی۔ اور اگر ترکناہا کا ضمیر جو ہے وہ طوفان کی طرف ہے، تو اس وقت کی طوفان کو ہم نے ایک نصیحت کے طور پر چھوڑا ہے کوئی نصیحت کرنے لینے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی رہیں۔ نزول قرآن کے جو ہم عصر لوگ ہیں، مشرکین مکہ، ان کی طرف ہے نا سارے روئے سخن، ان کے لیے ہے کہ اب بتاؤ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، یسرنا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس جگہ پر ارشاد فرمانا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، یسرنا القرآن للذکر، تم کو نصیحت کرنے کے لیے گزشتہ اقوام کی طرح کے عذاب نازل نہیں کیا، نہ ہود کی طرح، نہ عاد کی طرح، نہ حضرت نوح کے زمانے کی طرح لوگوں کو جو عذاب دیا گیا ہے، نہیں اس طرح نہیں۔ ہم نے ایک آسان طریقہ کا انتخاب کیا ہے تمہارے لیے، امت قرآن کے لیے، امت محمدی کے لیے۔ ان پر اس طرح عذاب نہیں آئے گا جس طرح پہلوں پر عذاب آیا ہے۔ ہم نے یہاں ایک آسان طریقہ تمہارے سامنے رکھا ہے، وہ ہے کیا؟ قرآن۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ عذاب نہیں، طوفان نہیں، نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔
باقی قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، ان اقوام کو عذاب دے کر کے نصیحت کی ان، لیکن تمہارے لیے ایک کتاب دے کر کے نصیحت کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس آیت کا تکرار ہوگا آگے اسی مناسبت سے کہ ہم نے قرآن کو جن باتوں سے انسان نے نصیحت کرنی ہے انہیں نہایت سلیس اور واضح اور مختلف خوبصورت الفاظ میں فصاحت بلاغت سے لبریز عبارتوں میں ان کو ان نصیحتوں کو، ان آیات کو پڑھ کر بھی انسان لطف اندوز ہوتا ہے، عذاب نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی آیات سن کر کے ان کے لب و لہجہ دیکھ کر، فصاحت و بلاغت دیکھ کر، بیان میں جو اعجاز ہے یہ دیکھ کر کے انسان محظوظ ہوتا ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو انسان کو محظوظ کرے اختیار کیا گیا قرآن کی طرف کے ذریعے۔ یہ قوم لوط، قوم سمود کی طرح نہیں، عذاب دے کر نہیں، لطف دے کر کے تم کو نصیحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یا پھر ذکر ہوتا ہے، دیکھو قوم عاد نے تکذیب کی تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر ایک مسلسل نحوست کے دن ایک طوفانی ہوا چلائی، ریحا صرصرا، طوفانی ہوا، صرصر طوفانی ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایک مستمر کہا ہے کہ اس میں یہ صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں چلی تھی یہ ہوا، یہ دیگر آیات میں اس کا ذکر ہے۔ قوم عاد کے لیے جو عذاب دیا گیا ہے اور ان کے لیے تو طوفانی ہوا چلا دی ہے، اور یہ منحوس دن جو ہے وہ دیگر جگہ بتایا ہے، سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، جسے اللہ نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط کر رکھا۔ یہ مستمر اس لیے کہا 7 مسلسل، یہ جو ہے ہوا، طوفانی ہوا، کہ 1 ہفتے تک مسلسل چلتا رہا اور کوئی زندہ نہیں چھوڑا بالآخر۔ فی یوم نحس، اس 1 ہفتے کو یوم کہا ہے، یعنی ایک زمانے میں، نحس زمانے میں، یوم سے مراد زمانہ لیا جاتا ہے عموماً، اليوم یومان، یوم لک و یوم علیک، ایک دن آپ کے خلاف ہے، ایک دن آپ کے حق میں، یعنی ایک زمانہ آپ کے خلاف ہوگا اور ایک زمانہ آپ کے حق میں۔ یہ یوم زمانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قوم عاد کے لیے فی یوم نحس مستمر، قوم عاد کے لیے نحوست پر مشتمل یوم تھا، نحس۔ ایسا نہیں کہ جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا وہ نحوست کے ایام تھے،
نحوست کے ایام میں عذاب آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب جب آیا وہ دن نحوست کے ہو گئے قوم عاد کے لیے، یہ ہے۔ ورنہ جو زمانہ ہے، زمانے میں کوئی نحس اور نیک اور نحس جو غیر مستند ہے، یہ ہمارا کہتے ہیں کہ وہ دن بھلا دن، یہ کوئی دن نحس منحوس نہیں ہوا کرتا، صرف روایات میں ہے قمر در عقرب کے دنوں میں نحوست ہوتی ہے، یہ ثابت ہے، قمر در عقرب کے دنوں میں سفر کرنے سے، ازدواج سے بچو۔ باقی دنوں میں کوئی دن جو ہے وہ منحوس دن نہیں ہوا کرتا، یہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، یہ ہوا اور طوفان ایسے چلی کہ لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ یعنی اسے تیز آندھی اور تیز طوفان لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے ہوا میں اڑا کر پھر دیر پھینک کر کے پاش پاش کرتے۔ تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑ کے، کانہم گویا کہ وہ اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہیں، اعجاز تنے کو کہتے ہیں جی۔ ویسے اعجاز جو ہے وہ عجز شے مؤخر ہوا، عجز ہر انسان کے جو آخری حصہ اس کو اعجاز کہتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے نحن بنی یعقوب لا ننظر الى اعجاز النساء، لیکن یہاں پر کانہم اعجاز النخل، کھجور کے جو تنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قوم کے لیے تو اس قسم کا عذاب آیا، کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ منقعر جو ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہوا، قعر جڑ کو کہتے ہیں، جڑ سے اکھڑا ہوا کھجور کے تنوں کی طرح۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہ کیسی تھی ان قوموں کے لیے، قوم عاد کے لیے۔ قوم عاد کو اس قسم کی ایک ہفتے تک جو ہے بڑا طوفانی ہوا چلا کر ان کو ہوا میں اڑا اڑا کر کے پھینک کر کے پاش پاش کر کے ہلاک کر دیا، خوفناک طریقے سے۔ ان کی تنبیہ اس طرح ہو گئی، لیکن تمہارے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے لیے تو قرآن کو آسان طریقہ جو ہے وہ لذکر، نصیحت کا آسان طریقہ بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت دینے والا، ہے کوئی اس بات کی قدردانی کرنے والا؟ ہماری نصیحت کرنے کے لیے کیا بہترین رعایت ملی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور قرآن آسان طریقہ، نہ عذاب ہے نہ طوفان ہے، کچھ نہیں ہے، ایک قرآن ہے، خوبصورت لب و لہجے میں نصیحت ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی قدردانی کرنے والا، ہے کوئی شکر کرنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر،
فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ قوم سمود کا ذکر آتا ہے جی، قوم سمود کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا، کذبت ثمود بالنذر، اور قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کی تکذیب کی۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، ہم میں سے ایک انسان کی ہم پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال، پھر تو ہم گمراہی میں چلے گئے، ہمارے میں سے کوئی بندہ آ کر کے ہم پر بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ بننا چاہتا ہے۔ یہ مشرکین کا یہی وہ تھا، ہمیشہ یہی موقف ہوتا تھا، قدیم اور جدید مشرکین سب کہتے تھے کہ ہم جیسا بشر ہماری ہدایت کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ مشرکین جو ہے وہ وحی کے منکر تھے، نبوت کے منکر تھے، اور انسان کے مقام رسالت پر فائز ہونے کے قائل نہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نمائندگی کرے، پتھر اس قابل ہے اس کو معبود بنا کر اس کو پوجا کرے۔ یہ ان کی فکر اور عقل کی بیماری، انسان قابل نہیں ہے اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے، پتھر اس سے قابل ہے، بے جان پتھر۔ فرق کیا ہے پتھر میں اور انسان میں؟ یہ آج ہم بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پتھر اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان بولتا ہے، بات کرتا ہے، امر و نہی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، کرو نہ کرو، شریعت، پابندی، احکام عائد کرتا ہے جو ان کے لیے ناگوار گزرتا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز۔ کیا پتھر کا پوجا کرتے ہیں، بولتا کچھ نہیں ہے، بے ضرر ہے، نہ کوئی حلال، نہ حرام، نہ جائز، نہ ناجائز۔ ہر زمانے میں انسان اس قسم کے نہ بولنے والے اور بے ضرر چیزوں کو مانتے ہیں، بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ورنہ کہاں انسان، کہاں پتھر۔ جی، انسان کو وہ اللہ کا نمائندہ نہیں مانتے، پتھر کو معبود مانتے ہیں۔ کہتے ہیں پتھروں کو معبود بنانے کا بھی سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ شروع میں یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذوات کو پیدا کیا ہے جن کے ہاتھ میں ہماری تقدیر اور قسمت ہے، دنیا قسمت ہے، رزق دینا، فتح دینا اور وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ مختلف ارباب کے سپرد کر دیا ہے۔ جی، اس لیے وہ ان کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے، اور ان کا وہ پھر رفتہ رفتہ کہا کہ وہ جو رب ہے، ہمارا رب نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا۔ وہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ بنات ہے، لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب ہے، یہ فرشتے اور جنات وغیرہ جو ہے وہ ہماری قسمتوں کا جو ہے وہ تعین کرنے والے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نظر آنے والی شبیہ بنا دی۔ شروع میں اس کو وہ شبیہ کہتے تھے، معبود کا شبیہ۔ بعد میں رفتہ رفتہ نسل در نسل یہ روایت چلی آئی تو شبیہ وبیہ ختم ہو گئی، خود یہ پتھر معبود بن گیا۔ اور وہ کہتے ہیں فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه،
کہ ہم جیسے بشر کے ہم پیروی کریں. اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے. اشر جی، ہم میں سے من بیننا، ہم میں سے یہی ایک بندہ مل گیا. جی، یہ ہر زمانے کے نبیوں کے لیے یہی کہا ہے کہ یہ عبداللہ کا یتیم مل گیا کہ اگر خدا نے کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے بڑے یہ جو لاڈ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بناتا، اس مسکین کو، یتیم کو. اُلقی الذکر علیہ من بیننا، ہمارے درمیان میں اس کو منتخب کیا ہے، بلکہ ایک عذاب ہے، اشر ہے. اشر کہتے ہیں بہت زیادہ اترانا، تکبر کرنے والا، یعنی اپنی بڑائی دکھانے والا. یہ کذاب اور اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.